کسی بھی بات کے اچھے یا برے ہونے کو ناپنے یا تولنے کے لیے ہر انسان کے پاس ایک پیمانہ ہوتا ہے جس کو ہم عقل کہتے ہیں. عقل یا شعور یا سوچ یا اس کی سمجھ، اس کی بنیاد کے اوپر ہم کسی بھی بات کے اچھا یا برے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں ان میں سے سب سے افضل ترین مخلوق انسان ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل اور شعور انسان کو عطا کیا ہے وہ کسی اور مخلوق یا کسی اور جاندار کے پاس نہیں ہے. لیکن یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم کسی بھی بات کو ناپنے یا تولنے کے لیے اپنی عقل یا اپنا شعور استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے ہم اپنے یا تو کسی پیر کو فالو کرتے ہیں، یا کوئی مرشد ہے ہمارا اس کو فالو کرتے ہیں، یا کوئی عالم ہے، کوئی بابا ہے، یا ہمارے والدین ہیں، یا ہمارے بڑے ہیں، یا ہمارے لیڈران ہیں، یا ہمارے مولوی ہیں. کوئی نہ کوئی ہم نے اس طرح کا ایک کردار اپنی زندگی میں رکھا ہوتا ہے جس کے ذمہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ رسپانسبلٹی ہم اس کو دے دیتے ہیں کہ سوچنے کا کام آپ نے کرنا ہے اور باقی آپ نے سوچ کے ہمیں بتا دینا، ہم آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں گے. جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کا بار بار کہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کے لیے اتاری ہیں رہنمائی کے لیے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اندھے اور بہرے بن کے مت گرو، یعنی کہ ان کے بارے میں بھی تحقیق کرو، سوچو اور سمجھو. تو کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو اگر اس طرح کی کوئی بات قرآن کے حوالے سے بتائی جائے کہ آپ عقل اور شعور سے کام لیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑے بڑے حساس معاملات ہیں قرآن مجید کے، ہم قرآن مجید کے نزدیک کیسے جائیں، ہم کیسے جو ہے وہ دیکھیں کہ ہمارے جو سربراہ ہیں ہمارے، یا ہمارے والدین ہیں، یا ہمارے بڑے ہیں، یا ہمارے بابے یا پیر یا مرشد یا ہمارے لیڈران، ان کی بات کو ہم تولیں جا کے اور اس کی کسوٹی بنائیں قرآن پاک کو. یعنی کہ قرآن پاک کے اصولوں کے مطابق ہم کسی کی بات کو پرکھیں، یہ تو بڑے حساس معاملات ہیں. تو اس میں تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس طرح کی باتوں میں پڑیں گے تو آپ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائیں گے. تو یہ بڑی عجیب سی ایک سوچ معاشرے میں ڈیولپ ہو رہی ہے، اور پہلے بھی تھی یہ، لیکن اب کچھ زیادہ تیزی سے اس کی طرف جو ہے وہ رجحان پیدا ہو گیا ہے. قرآن کی طرف جو ہے وہ لوگ نہیں جا رہے، اور کسی ایک شخصیت کو وہ اس حد تک اس کی پرستش کرتے ہیں کہ وہ یہ جاننا ہی نہیں چاہتے کہ آیا اس کی بات وہ اسلام یا مذہب کے اصولوں کے خلاف تو نہیں جا رہی، یا قرآن کے خلاف تو نہیں جا رہی، یا جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے خلاف تو نہیں جا رہی. تو یہ جو اس طرح کا کانسیپٹ ہے کہ قرآن مجید کی طرف اس لیے نہ جایا جائے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، تو پھر قرآن مجید کس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا جب ہم نے اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمارے ساتھ جمشید اقبال صاحب موجود ہیں یو ایس اے سے. ان کی بڑی تحقیق ہے اس معاملے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں انہوں نے کافی ان کا مطالعہ ہے اور ان کی ریسرچ ہے، ان کی تحقیق ہے. تو ان سے ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم جمشید صاحب، یہ بتائیے گا کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ اسلام یا قرآن کے جو معاملات ہیں یہ چونکہ بہت حساس ہوتے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے. تو اس کے بارے میں ذرا اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کے کیا نظریات ہیں اس کے بارے میں. جی السلام علیکم ریاض صاحب، شکریہ آپ نے ضرور مجھے کیا یہ سب کچھ. ہاں یہ ٹاپک کافی لمبا ہو جائے گا، میں اس کے اوپر بول سکتا ہوں، یہ کافی آگے چلا جائے گا باہر، کیونکہ اس کو اب میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا ہوا کیا ہمارے ساتھ اور کیا گیا ہے. اصل میں یہ قرآن جو ہے عربی کی عربوں کے ہاں سب سے پہلی کتاب ہے. اب سن کے یہ بھی آپ کو حیرانگی ہوگی، اس سے پہلے کبھی ان کے یہاں کوئی کتاب تھی ہی نہیں. کتاب لکھنا دور کی بات، وہ ان کے ہاں شاعری ہوا کرتی تھی شروع سے ہی، اور شاعری میں ان کے پاس ان کے ایسے شاعر ہوا کرتے تھے جن کے اوپر وہ فخر محسوس کرتے تھے کہ دنیا میں اگر کوئی شاعر ہیں تو وہ ہمارے ہیں. عربی زبان کے بڑے شاعر ہوا کرتے تھے، اور ان کی شاعری آج بھی محفوظ ہے.
یہ بات اتنی ہوئی جی جی کہ قرآن ان کے ہاں سب سے پہلی کتاب ہے، اس سے پہلی کتاب تھی ہی کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، خود قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ جس قوم نے عقل سے کام لینا چھوڑ دیا ہو صدیوں سے، وہ قوم خاک سمجھے گی اس کتاب کو۔ اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھو نہیں، اس کو صرف پڑھو، اور الف لام میم 30 نیکیاں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اس کے اوپر چڑھاؤ غلاف اور رکھو اس کو چوم کے الماری میں۔ عمل سارا اس کو ان کتابوں کے اوپر جو قرآن کی ہیں ہی نہیں، جو ان لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں عام، جو یہ قوم اس کے اوپر عمل کر، یہ اس کا جو حال ہوا ہے اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہے۔ قرآن جس بات پھر وہی آ رہی تھی کہ اس کو یہ یہی چاہتے ہیں کہ اس کو لایا ہی نہ جائے سامنے، اس کے مطابق کوئی کام کیا ہی نہ جائے، اس کو سمجھا ہی نہ جائے۔ یہ بات ہے ہی نہیں کہ آپ کہیں کہ جناب یہ بڑی مشکل کتاب ہے، اس کے معاملات بڑے حساس ہیں۔ وہ کہتا کوئی ہے جو اس کو پڑھے، کوئی سمجھے۔ یہ بات سمجھنے کی میرے بھائی، اور جو قوم کہے کہ اس کو تو آپ ہاتھ ہی نہ لگاؤ، یہ تو پتہ نہیں اس کو اگر ہم نے لفظ کوئی غلط پڑھ دیا تو پتہ نہیں یہ ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، اس قوم نے اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا ہے؟ یہ تو فائدہ حاصل کرنے کی چیز تھی میرے بھائی۔ اس کے معاملات کوئی حساس نہیں، کوئی اٹامک انرجی کا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن دیا ہی خدا نے اس لیے کہ اس کو سمجھا جائے، خالی پڑھا نہ جائے۔ یہ قوم صرف پڑھتی ہے اور ناظرہ پڑھتی ہے، اتنی سی بات ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے، اتنا کوئی بڑا لمبا ٹاپک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو پھر وہ تصوف آیا، تصوف نے اس نے تو کہا کہ جناب یہ جو کچھ ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، جو نظر آتا ہے یہ حقیقت ہے ہی نہیں ہے۔ تصوف یہ چیز ہے، پتہ آپ کو، یہ سب مایا ہے، یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ دنیا جو ساری یہ مایا ہے، یعنی کہ یہ ایک خواب ہے۔ تو انہوں نے یہاں تک کیا، اور انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا یہ جو قرآن آپ کے پاس ہے نا، یہ چھوڑی ہوئی ہڈیاں ہیں، اس کا اصل جو گودا اور مغزن ہڈیوں کا وہ ہم نے نکال لیا ہوا ہے، اور وہ سینہ بہ سینہ ہم لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، یہ عام عوام کے لیے ہے ہی نہیں ہے۔ جس قوم نے یہ کچھ کیا ہو اس کتاب کے ساتھ، ان کو اس کتاب، یہ معاملے حساس ہیں، انہوں نے حساس بنا دیے ہوئے میرے بھائی، یہ معاملہ حساس نہیں ہے۔ یہ پھر میں کہوں گا یہ اٹامک انرجی کا معاملہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے اور سمجھنے کے لیے وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑا سا، میں نے اس کو پڑھنے کے لیے میں 17 سال سے پیچھے اس کو پڑھ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ بات نہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا مجھے، اس کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں، اس کو بار بار سنتا ہوں، تو یہ حساس معاملہ نہیں ہے میرے بھائی۔ اس قوم کی تباہی اور تنزلی کا یہی وجہ ہے کہ اس قوم نے اس کتاب کو پیچھے چھوڑا۔ اس نے کہا وہ اس کتاب میں کہ جو اس کا مطابق نہیں چلے گی وہ آخر الامر تباہ ہو جائے گی۔ یہ کوئی یہ نہیں ہوتا کہ جھکڑ آیا اور اوپر سے کوئی پتھروں کی بارش ہوگی اور یہ قوم تباہ ہو جائے گی، ایسی بات نہیں۔ وہ اس کے جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کے نتائج اخذ ہوتے ہیں، وہ نتائج نکلنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ وقت ہے اس وقت جو ہمارا چل رہا ہے، ہماری قوم کا، یہ تباہی کی طرف جا رہی ہے، اور آخر عمل اس نے تباہ ہو جانا ہے۔ تباہی یہ نہیں ہوتی کہ سیلاب آیا پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے۔ اسرائیل کی قوم آج بھی موجود ہے، وہ کئی بار تباہ ہوئی ہے لیکن وہ قوم آج بھی موجود ہے۔ وہ قوم موجود ہوتی ہے، تباہی کا مطلب خدا یہ کہتا ہے کہ پھر اس کی جگہ کوئی دوسری قوم آ جاتی ہے، یعنی اس قوم کے اوپر قبضہ ہو جائے گا، وہ قوم جو ہوگی وہ محکوم قوم ہوگی، پھر وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ یہ حساس معاملات نہیں ہے، یہ بلکہ حساس اس حد تک حساس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ جب تک آپ کتاب کھولو گے نہیں، اس کو پڑھو گے نہیں، سمجھ کا خاک ہے گیا۔ انہوں نے اس کو حساس بنا دیا ہوا ہے تاکہ کوئی ذی شعور آدمی اس کے قریب آ ہی نہ سکے، اسے کھول ہی نہ سکے۔ اس کو کھولو میرے بھائی، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کو پڑھو، یہ سمجھ آتا ہے، اور یہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ اپنے نتائج جو اس کے قوانین ہیں، اس کے نتائج وہ اخذ ہوتے ہیں۔ خدا نے کوئی ہوا میں ایسے نہیں بنا دیے قوانین، اس نے کہا ہے، اس کی ایک ہی کتاب ہے، اس نے ایسے نہیں اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، کوئی اس میں کچھ ہے تو اس نے کہا کہ رہتی دنیا تک یہ چیز رہے گی۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے میرے بھائی، بس اتنا کہوں گا۔ یہ حساس معاملہ نہیں ہے، اس کو پڑھیے، اس کو بار بار پڑھیے۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، اور اسی لیے دی ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ سکیں، ان معاملات کو سمجھ سکیں، دنیا کے معاملات کو سمجھ سکیں، اور اس کے مطابق اس کو ڈھال سکیں۔ بس اتنا کہوں گا، شکریہ، تھینک یو، خدا حافظ۔ جمشید اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگا، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اگر آپ کو دعوت دی جائے، انوائٹ کیا جائے کسی ٹاپک کے اوپر، تو آپ اس میں شرکت ضرور کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ خود اپروچ کرتے ہیں ہمیں، اور کسی ٹاپک کے اوپر چاہتے ہیں کوئی ایسی بات بتانا جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک ہمارے لیے انفارمیٹیو ہوگی، اور قوم کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ رہنمائی موجود ہوگی، تو آپ اس سلسلے میں خود بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے آج جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے اوپر کومنٹ ضرور کیجیے گا۔ آپ لوگوں کا بھی دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔